रहमानुर्रहीम। आज हम इल्मुल बयान की एक बहुत ही अहम इस्तिलाह पे बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है तशबीह, यानी आज हम तशबीह जो इल्मुल बयान की और उर्दू शायरी की बहुत अहम इस्तिलाह है और बहुत मशहूर इस्तिलाह है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो जो लफ्ज़ तशबीह है, इसके मानी अक्स के भी लिए जाते हैं, इसके मानी शबीह होना के भी लिए जाते हैं, इसके मानी मुशाबहत के भी लिए जाते हैं और इसके मानी एक जैसा भी होना इसके मानी लिए जाते हैं। इस तरह और भी इसके मुतअद्दिफ़ अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन इल्मुल बयान की इस्तिलाह में तशबीह से मुराद ये है कि जब शायर किसी शेर में या किसी गज़ल में या किसी नज़्म में एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी की बुनियाद पर या किसी मुश्तरका सिफ़त की बुनियाद पर दूसरी चीज़ की तरह करार देता है या दूसरी चीज़ की मानित करार देता है, तो इल्मुल बयान में इसे तशबीह मसलन हम किसी को ख़ूबसूरती की वजह से हम ये कह दें कि वो चाँद की तरह ख़ूबसूरत है, हम किसी को उसकी बहादुरी की वजह से कह दें कि वो शेर की तरह बहादुर है, या किसी की सादगी की वजह से हम कह दें कि वो गाय की तरह सादा है, सीधा है, तो इल्मुल बयान में इसे तशबीह कहते हैं। अब कुछ शेरों से मिसालें ले लेते हैं। मसलन एक शायर कहता है कि प्यासा जान कर फेंका है हर किसी ने मुझे, प्यासा जान कर फेंका है हर किसी ने मुझे, दहलीज़ पे टूटे हुए सागिर की तरह। अब वो कहता है कि मुझे टूटे हुए प्याले की तरह फेंका गया है, यानी शायर ने अपने आप को एक टूटे हुए प्याले से तशबीह दी है। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, उसमें भी ये सनत मौजूद है। हो हल्का-ए यारां, हो हल्का-ए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का-ए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अब इसमें शायर ने नरमी को बरेशम, रेशम की तरह नर्म, यानी जब एक मुसलमान अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो वो रेशम की तरह नर्म होता है, लेकिन जब वो दुश्मन के मुकाबले में आता है तो फिर वो फौलाद बन जाता है। इसी तरह एक और शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। अब इसमें शायर ने अपने दिल को एक गरीब के चराग से तशबीह दी है। एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उसमें भी तशबीह मौजूद है कि गुफ्तगू हमसे और ख़याल किसी और का, गुफ्तगू हमसे और ख़याल किसी और का, आपका हाल भी हमारी नमाज़ों जैसा है। अब इसमें भी तशबीह मौजूद है। और एक और बहुत ख़ूबसूरत शेर, बड़ी अच्छी तशबीह उस पर दी गई है। शायर ये कहता है कि मेरा होकर भी गैर की जागीर था, मेरा होकर भी गैर की जागीर था, दिल भी गोया खित्ता-ए कश्मीर था। यानी शायर ने दिल को कश्मीर से तशबीह दी है। और एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, इसमें भी तशबीह मौजूद है। बड़ा मुख्तसर सा शेर है कि बिन तेरे कायनात का मंज़र, बिन तेरे कायनात का मंज़र, एक दिसंबर की शाम हो जैसे। अब इसमें भी तशबीह मौजूद है। एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर आज के इस कोरोना की मुनासबत से एक बड़ा अच्छा शेर है, उसमें भी तशबीह मौजूद है। ना इलाज है ना दवाई है, ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरी टक्कर की वबा आई है। इसमें भी शायर ने कोरोना को इश्क से तशबीह दी है।
اور علامہ اقبال کا یہ ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اس میں بھی تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اسی طرح علامہ اقبال کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اس میں بھی تشبیہ ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، یعنی پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی گئی۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو اب یہ تشبیہ کی کچھ میں نے مثالیں آپ کو دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان بھی ہوتے ہیں، ارکان تشبیہ پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے مشبہ، پہلا رکن مشبہ، یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے گی، یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے گی اس کو مشبہ کہیں گے۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ میرا ہو کر بھی غیر کی جاگیر تھا، دل بھی میرا ہو کر بھی غیر کی جاگیر تھا، دل بھی گویا خطہ کشمیر تھا۔ تو اب اس میں دل کو تشبیہ دی گئی ہے، تو دل اس شعر میں مشبہ ہے۔ مشبہ بے ہی، یہ بے عربی والا ہے، بے جس کا مطلب یہ عربی کا یہ حرف ہے، پریپوزیشن ہے، اور بے کا مطلب ساتھ ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتا ہے۔ مشبہ بے ہی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی، یعنی شاعر نے دل کو کشمیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد حرف تشبیہ، کہ وہ جو حرف ہے، اب اس شعر میں گویا حرف ہے، یہ وہ حرف ہے جو حرف تشبیہ ہے۔ جس طرح ایک اور شعر ہے، پیاسا جان کر پھینکا ہے ہر کسی نے مجھے دہلیز پہ ٹوٹے ہوئے ساغر کی طرح۔ تو اب کی طرح، اس شعر میں جو حرف کی طرح ہے اس کو حرف تشبیہ کہیں گے۔ اور پھر وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ بھی ہوتی ہے کہ تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی نہ کوئی ایسا تعلق پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو آپس میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور اس کا جو 5واں رکن ہے وہ غرض تشبیہ ہے، کہ تشبیہ دینے کی غرض کیا ہے، یعنی شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی غرض ہے، وہ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے، تو اس غرض سے اس نے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، مشبہ، مشبہ بہی، حرف شبہ یا حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، یہ 5 اس کے علاوہ تشبیہ کی بہت ساری اقسام بھی ہیں، لیکن وہ اقسام ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع نہیں ہے، ان پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک میر کی غزل ہے بڑی مشہور، اور وہ پوری غزل میں تشبیہ ہے، بڑی مشہور غزل ہے، اس کے کچھ شعر آپ نے سنے بھی ہوں گے، بہرحال میں پوری آپ کو وہ غزل سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہمارا آج کا یہ موضوع ختم ہو جائے گا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، میر کی یہ غزل ہے بڑی خوبصورت۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہ کی سی، یہ حرف تشبیہ ہے، اور اس پوری غزل میں کیونکہ یہ ردیف ہے کی سی، تو یہ پوری غزل کے اندر تشبیہ موجود ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، اور چشم دل کھول، چشم دل کھول اس عالم پر یاں کی اوقات، چشم دل کھول اس عالم پر یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ میں جو بولا تو کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا تو کہا
کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے اور آتش غم میں بھنا جاتا ہوں، آتش غم میں دل بھنا جاتا ہے، دیر سے بو کباب کی سی ہے اور نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا لیکچر، جس پر میں نے تشبیہ پہ بات کی، تشبیہ کے معنی، مفہوم، اصطلاحی معنی، مفہوم، پھر تشبیہ کی شاعرانہ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ارکان تشبیہ میں نے آپ کو بتائے، اقسام تشبیہ کیونکہ ہمارا آج کے موضوع کا حصہ نہیں تھا، اور آخر پہ میر کی بہت خوبصورت غزل میں نے آپ کو سنائی جو ساری کی ساری اردو کی یہ جو صنعت ہے، صنعت تشبیہ، اس پر محیط ہے۔ تو اسی پر میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔